الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ہفتہ وار نشست کے لیے اکٹھے ہیں تاکہ قرآن و حدیث سے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل کر سکیں، سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ کی سمجھ عطا کرے، اس پہ عمل کی توفیق دے، اس پہ استقامت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو اپنے اہل و عیال کے سامنے، قریبی دوستوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کا جو درس ہے وہ شیخ منجد کی کتاب ہے الرجا، جس کا انگلش ترجمہ بھی ان کی ویب سائٹ پہ ہے ہوپ کے نام سے، اور اس کا اردو ترجمہ کراچی منشورات منصورہ میں شائع ہوا ہے، رب سے امید باندھیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو غیر شعوری طور پہ تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اسے دوبارہ ذرا دہرایا جائے تو ذہن میں اس کی اہمیت جو واضح ہوتی ہے۔ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے آپ اسے اسکول میں داخل کراتے ہیں تو یا کوئی کام کہتے ہیں تو آپ کی انسٹرکشن، آپ کی ہدایت پہ عمل کرنے کے لیے پہلے آپ پہ اعتماد کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ سے پھر امید رکھتا ہے کہ آپ نے جو کہا، جو اس کا ٹرسٹ ہے، اس کے مطابق وہ سب کچھ چلے گا۔ تو باپ کی مانتا ہے اس لیے کہ باپ پہ اسے اعتماد ہوتا ہے۔ تو رب سے جو امید ہے وہ بھی اسی لیے کہ رب پہ اعتماد پہلے ہونا چاہیے۔ رب نے جگہ جگہ قرآن میں کہا کہ اللہ پہ بھروسہ تو کرو، اللہ پہ توکل تو کرو۔ توکل و بھروسے کا مطلب ہے کہ جیسے اس نے کہا ویسے کریں۔ ایک عملی شکل ہے کہ اگر چھوٹا بچہ دوسری جماعت میں آپ داخل کرا رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں میں نے نہیں اسکول جانا، تو باپ کہتا نہیں بیٹا یہ بہت اچھا اسکول ہے، اس کی بہت زیادہ فیس ہے، تم اگر یہاں پڑھتے جاؤ گے، پھر اسکول ہوگا، کالج ہوگا، یونیورسٹی ہوگی، تو انشاءاللہ تمہارے لیے یہ فیوچر اتنا اچھا ہوگا۔ وہ اس کی مدد سے، اس کی اعتماد کے ساتھ وہ اگلے 12-15 سال 20 سال لگا دیتا ہے، اور پھر جا کے اسے پتہ لگتا ہے اس کے والد کا اندازہ ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا۔ تو اللہ نے کہا مجھ پہ توکل بھروسہ تو کرو، یعنی میں نے اتنی ہدایات دی ہیں، دین مکمل کر دیا، ہر چیز کے بارے میں رہنمائی دی ہے قرآن و سنت میں، لیکن پھر بھی ہم کبھی رب کی باتوں پہ توجہ کرتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی سمجھتے ہماری وہ تو پرانی بات ہے، عقل سمجھ میں نہیں آ رہی اس وقت، تو پتہ نہیں آج کل یہ اپلیکیبل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے کہ رب پہ اعتماد کیا جائے، اس کے راستے پہ چلا جائے، اطاعت کا راستہ اختیار کریں۔ اگر امید نہ ہو رب سے تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں مایوسی ہو جائے گی، اللہ سے بے نیازی ہو جائے گی، جو کہا ہے ٹھیک ہے اللہ نے تو پھر کیا، میں تو وہی کروں گا جو میری سمجھ میں آتا ہے۔ تو ہمارا دل جو ہے اللہ کی رحمت، شفقت، احسان سے بے نیاز ہو جائے گا، اور یہ جو ہے گناہ کی کیفیت ہو جائے گی۔ امام ابن تیمیہ نے 3 اعمال جو ہے وہ بتائے ہیں دل کے اس سلسلے میں، ایک خوف ہے، ایک امید ہے اور ایک محبت ہے، اور ان میں سب سے طاقتور عمل جو ہے، یہ تینوں دل کے عمل ہیں، محبت ہے۔ مسلمان کو احادیث سے پتہ لگتا ہے، ہمیں رہنمائی دی گئی کہ سب سے شدید محبت ہونی چاہیے اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور یہ جو محبت ہے اس کا تقاضا جو ہے وہ تو یہی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قربانی بھی ہوتی ہے، اس کی بات بھی مانی جاتی ہے، اس کے کہنے پہ چلا بھی جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو یہ جو محبت ہے یہ طاقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے پہ چلیں۔ جتنی محبت مضبوط ہوگی اتنا ہمیں اللہ کے راستے پہ چلنا ثابت قدمی عزم کے ساتھ جو ہے وہ مدد کرے گی، محبت سے اس کے راستے پہ چلیں گے۔ اور خوف جو ہے یہ ایک شخص کو غلط راستے سے روکتا ہے، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ابھی یہ غلط ہوگا تو پھر اس کے یہ نتائج ہوں گے، اور محبت ہمیں وہاں لے کے جاتی ہے جہاں اللہ ہمیں لے جانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے کہا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس دنیا میں رہنمائی کیسے کی ہے، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے، یعنی انسانی ظہور اللہ تعالیٰ کی آیات کا، احکام کا، وہ تو سنت رسول سے پتہ لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس بندگی کے اصول کو اپنائے بغیر جو ہے کام پورا نہیں ہوتا۔
بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں صرف اور صرف رب کا بندہ بننا ہے اور 24 گھنٹے کا بندہ بننا ہے. وہ ہمارا معبود ہے، ہر وقت کا معبود ہے. ہم اسے صرف نمازوں کے وقت جانتے ہیں اور اس کے بعد پھر اکثر اپنی مرضی کرنے لگ جاتے ہیں. اگر اسے ایک اور زبان میں استعمال کریں، ہر حال میں اللہ کی بندگی اور ہر کام میں اللہ کی بندگی. بندگی کیسے کریں؟ قرآن و سنت کے احکام جانیں، ان اعمال کی اطاعت کریں. اس کا زندگی میں ظہور کیسے ہوا؟ مکہ میں سنت رسول کا مطالعہ کریں اور پھر اس پہ چلنے کی بہترین جو ہے وہ کوشش کریں. یہاں جو امید ہے، امید کس چیز کی ہوتی ہے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہماری غلطیوں کو معاف کریں گے، اپنے انعامات سے نوازیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو لفظ ہے توبہ، غلطی ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ونڈو دی ہے ہمیں، ہوپ کی، امید کی، اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے. کیونکہ جو وقت گزر گیا جس میں غلطی ہو گئی، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے ڈیویشن آ گئی، کوئی بھی ڈیویشن قرآن و سنت سے جو گناہ ہے، یہ تو ہم نے ایک دل کی تسلی کے لیے رکھ لیا یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہ اور پھر سوچتے ہیں صغیرہ کی تو کوئی بات نہیں، جتنا مرضی کر لیں. حالانکہ وہ بھی اگر تباتر سے کرتے رہیں تو گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں. لیکن جب ایمان کمزور ہو، شہوت کا غلبہ ہو اور شیطان برائیوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہو، اور کبھی جو ہے وہ شیطان ایسے بھی کرتا ہے کہ برائیوں کے علاوہ اچھائیوں کو اس طریقے سے دکھاتا ہے کہ آپ مزید اچھائی کم کر دیں. شیطان نے ذرا اس واقعے کو غور کریں کہ کیسے حضرت آدم کو نکالا، یعنی انہیں مجبور کیا وہ درخت کھانے پہ کہ وہ جنت سے انہیں نکلنا پڑا. بتایا کہ یہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، دائمی زندگی ہو جائے گی، تم فرشتوں کی زندگی میں چلے جاؤ گے. تو اس طریقے یعنی ہمارے لیے تو الٹیمیٹ پرائز ہے، جنت میں جائیں گے، اور وہ جنت میں تھے انہیں وہاں سے نکال دیا. تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو شیطان سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ساتھ ہے. قرآن نے ہر صفحے پہ لکھا ہے شیطان سے الرٹ رہیں بالکل، کیونکہ جب آپ رحمان کے سائے میں نہیں ہوتے تو شیطان کے سائے میں ہوتے ہیں، اور جب ہم رحمان کے سائے میں نہیں ہوتے، اس کی ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ یا تو اپنی مرضی کر رہے ہوتے، یعنی قرآن میں 3 وجوہات دی گئی ہیں. تو یا تو اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آزادی، میرا یہ خیال ہے، یا پھر جیسے میرے آباء و اجداد، میری سوسائٹی کہہ رہی ہے، یا پھر تیسرا یہ کہ طاغوت کی بندگی. طاغوت یہ ہے کہ جو طغیانی ہے، جو بغاوت ہے، جو سسٹم کہتا ہے کہ اس کے مطابق کرو، اس کے مطابق جو ہے وہ بندہ کرنے لگ جاتا ہے. اور جب آدمی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ ہو جائے، حرام کردہ امور میں ملوث ہو جائے، تو پھر اللہ کی ذات ہے جس سے امید ہوتی ہے، کیونکہ وہ رحمان و رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے. اور اگر کوئی ظلم و زیادتی کے بعد توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور رحمان الرحیم ہیں. سورہ مائدہ میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور الرحیم. سورہ مائدہ کی آیت ہے. جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پہ مائل ہو جائے گی. اللہ بہت درگزر کرنے والا رحمان ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ایک چیز کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو حدود اللہ بتائی ہیں ہمیں، مثلا ایک چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹا گیا چوری کی بنیاد پہ، تو یہ تو تمدن جو ہے ہمارا نظام اس کی اصلاح کے لیے کہ ہاتھ کاٹا گیا. لیکن اگر دل سے اس نے توبہ نہیں کی ہے تو اس کا نفس تو پھر بھی چوری کی طرف مائل رہا. دل سے توبہ بھی ضروری ہے. تو اس چیز کو توجہ رکھنی چاہیے کہ ہاتھ تن سے جدا ہو گیا، اگر نفس سے چوری نہ گئی تو پھر یہ کہ توبہ، افسوس اور ندامت جو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ جو توبہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ درکرار اس کا ارادہ بھی نہ کرے ارتکاب کرنے کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ایلیمنٹس بتائے کہ پہلا چیز ہے سب سے اہم، جو کچھ ہو چکا اس پہ نادم ہو. یہ دل کا عمل ہے. یہ ندامت، شرمندگی کب ہوگا؟ جب اس کا علم ہوگا. اور توبہ کے پروسیس کا سب سے اہم رکن ہے
اگر اسے ندامت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر کوئی توبہ یہ نہیں ہے کہ وہ میں نے دیکھا کسی کو توبہ کرتے توبہ توبہ ایسے کیا اور بس یہ توبہ ہو گئی پوری, لیکن پھر ویسے کے ویسے چل پڑے. حدیث یہ ہے کہ ندامت جو ہے وہی توبہ اصل میں. اور پھر یہ کہ جن فرائض سے غفلت برتی ہے ان کو آدمی ادا کرے, جس کا حق مارا ہو, جس کو تکلیف پہنچائی ہو, اس سے معافی مانگے. یہ حقوق العباد ہیں. آئندہ کے لیے عزم کرے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ ہوگا, یہ مستقبل ہے. اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے, جس طرح اس نے ابھی تک معصیت کرتا رہا, اب اسے اطاعت کا مزہ چکھائے, اس لائن پہ چلا دے. اور صحابہ کرام کا تو یہ بھی طریقہ تھا کہ اکثر جب بھی توبہ کرتے, کوئی بھی گناہ ہو جاتا, کوئی بھی غلطی ہو جاتی, تو ساتھ صدقہ بھی دیا کرتے, جس کی حد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عموماً 1/3 مال تک کی بتائی ہے. جیسے کہ غزوہ تبوک میں جن لوگوں نے توبہ کی انہیں بھی 1/3 مال کے لیے کہا گیا. تو اس لیے آپ بھی کوئی غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں, کوئی ایک سجیشن ہے کہ باکس رکھ لیں, کوئی بھی آپ نے دیکھا کہ نماز قضا ہو گئی, لیٹ ہو گئی, کچھ اور ایسی بات ہو گئی, غصے میں ایسی بات کہہ دی, ہاں تو اس میں کوئی 5-10 ریال ڈال دیں, 2 ریال, 1 ریال, یہ بھی کچھ نہ کچھ ایکشن جو ہے نا وہ چلتا رہے, تاکہ وہ پھر آگے جو ہے کچھ ہے ہیلپ آپ کر سکیں, کچھ کام جو ہے وہ کر سکیں. یہ جو ندامت ہے, یہ ندامت و شرمندگی جو ہے اس کا دل سے اثر ہوتا ہے. اور دل میں جب ندامت ہوگی تو اس کے 2 طرح کے اس کے رزلٹ نکلیں گے. اگر بہت ہی ندامت ہو گئی تو یا تو بندہ ڈپریشن میں چلا جائے گا, مایوسی کی طرف, یہ شیطان کا عمل ہے. لیکن دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ جب ندامت ہوئی تو اب اس سے کیسے ہم نکلیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کسی طریقے سے, کسی بھی وجہ, چھوٹی یا بڑی وجہ سے, تو پھر ہم ارادہ اور قصد کریں گے, توبہ کریں گے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے. اس ارادے کا تعلق جو ہے حال سے بھی ہے, ماضی سے بھی, مستقبل سے بھی. حال کے ساتھ ایسے کہ گناہ میں ملوث تھا تو فوری طور پہ اس گناہ کو چھوڑ دیا, اس رستے کو چھوڑ دیا, اس کام کو چھوڑ دیا. ماضی یہ کہ اس کی معافی تلافی کی جائے اور تدارک کیا جائے, اور مستقبل یہ کہ آئندہ گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم ہو, اس کے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے. لیکن ایک چیز جو ہوتی ہے, وہ بندے نے گناہ غلطی کچھ کر لی تو یہ نہ خیال کیا جائے کہ بس یہ غلطی ہو گئی, اب کہاں توبہ ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تو توبہ قبول کرنے والے ہیں. یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ اب کوئی چانس نہیں ہے تمہارا, یہ جو توبہ کیا تم میں توبہ کی صلاحیت نہیں ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے. جیسے وہ بڑی مشہور ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے, تو پھر وہ ایک راہب کے پاس گیا, پھر ایک عالم, اس نے پھر ایک اور قتل کر دیا. اس نے کہا توبہ کرو اور اس بستی کی طرف چلے جاؤ جہاں کے نیک لوگ رہتے ہیں. تو یہ جو شیطان تو مایوسی پھیلاتا ہے اپنے رب سے, توبہ کا دروازہ جو ہے ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ کھلا ہے, اس اعتماد کے ساتھ اللہ کی طرف ہم رجوع کریں. تو اللہ سے مضبوط امید جو ہے وہی توبہ کی بنیاد ہے. امید وہ رحمان الرحیم ہے. تو یہ جو کمی کوتاہی اور بھول چوک انسان کی فطرت میں ہے, اطاعت گزاری میں کمی ہو جائے, غفلت ہو جائے, خطا بھول ہو جائے, تو گناہ سے تو کوئی بھی نہیں بچتا, کچھ نہ کچھ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے. تو ہم سب اس کمی اور کوتاہی کے شکار بھی رہتے ہیں, لیکن اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے, سوچتے رہنا چاہیے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے, روزانہ کی بنیاد پہ, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں. کبھی ہم اللہ کی طرف بہت راغب ہوتے ہیں, بالکل ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں, اور کبھی جو بھول جاتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ کو نگہبان سمجھتے ہیں, کبھی غافل ہوتے ہیں. اور اس لیے گناہ جب ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم ہے اس ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم کو لے آئیں گے جو گناہ بھی کریں گے اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگیں گے, یعنی توبہ کریں گے. اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ اولاد آدم کا ہر فرد خطا کار ہے, بہترین خطا کار جو ہیں توبہ کرنے والے ہیں. اور ہم کمزور انسانوں پہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے کھلا رکھا ہے. لہذا اللہ سے توبہ سے کی قبولیت کی پکی امید جو ہے وہی توبہ کی بنیاد ہے. اس لیے یقین ہونا چاہیے کہ وہ رحمان الرحیم ہے. اب یہ جو لفظ ہے توبہ, کئی دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ توبہ کس سے کریں, تو چند مثالیں جو کتاب میں جو دی گئی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بندہ راہزنی سے توبہ کرتا ہے,
کوئی زنا سے کرتا ہے، کوئی شراب سے کرتا ہے، کوئی نشہ آور چیزوں سے کرتا ہے، کوئی قطع رحمی سے کرتا ہے۔ قطع رحمی بھی بہت ہی کامن ایک ایشو ہے۔ کچھ نمازیں کیوں ہیں قطع رحمی ہم کرتے ہیں کہ اس نے ایسے کیا تو میں ایسے کروں گا، حالانکہ وہ تو یہ کہ کوئی پیچھے ہوتا ہے تو آپ اس کے آگے بڑھیں، ایسے تعلق کو مضبوط کریں۔ کچھ نمازیں چھوڑنے پہ یا نمازوں کی باجماعت ادائیگی میں سستی سے توبہ کرتے ہیں، کوئی والدین کی نافرمانی سے تائب ہوتا ہے، اور کوئی سود اور رشوت خوری سے تائب ہوتا ہے، کوئی چوری سے توبہ کرتا ہے، کوئی قتل و غارت سے کرتا ہے، کوئی ناحق مال جو ہے وہ ملتا ہے تو اس سے بچتا ہے، سگریٹ نوشی سے توبہ کرتے ہیں، اور زبان کے گناہ سے توبہ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے جو جھوٹ جو ہے کی انڈیکیٹر ہے منافقت کے لیے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے بہت ساری جو برائیاں ہیں اس کا دروازہ وہ اپنے لیے کھول لیتا ہے۔ یہ زبان کے گناہ جو ایسے ہیں کہ لوگ زبان کے گناہ بھی کریں گے اور احد کے پہاڑ کی طرح جو ہے وہ اجر و ثواب کے وہ نیکیوں کے اعمال لے کے آئیں گے، لیکن جو زبان کے گناہ کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سب کی ظاہری جو ہے یہ جو بے شمار چند باتیں جو انڈیکیٹرز دیے ہیں سارے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کی جو ظاہری اور باطنی جو کوتاہیاں ہیں ہمیں صحیح طرح سے توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ یہ ایک اور چیز جو اس میں آتی ہے ساتھ توجہ کے لیے، وہ ہے کہ ایک ہے اللہ سے امید رکھنا، ایک ہے اللہ سے خوش فہمی رکھنا۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے اس کا ایگزام ہے تو آپ جاتے ہیں، وہ کتاب نہیں پڑھ رہا، ٹی وی دیکھ رہا ہے، گیمز کھیل رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بس میں نے پڑھا ہوا ہے، پیپر بھی آسان ہے، میں نے ایک دفعہ دیکھ لیا تھا، اور آپ کے کنیکشن بھی ہیں اور کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، یہاں نہیں ہوگا تو وہاں داخلہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو خوش فہمی میں بہت لوگ ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ قرآن میں تو یہ ذکر ہے کہ جب ایک آدمی کو غلط کام وہ کرتا ہے تو تھوڑی دیر تو ضمیر اس کا کچوکے لگاتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جو برائیاں ہیں، غلط عمل ہیں، ان کو خوشنما ان کے لیے بنا دیتا ہے، اور لوگ پھر اسی میں لگے رہتے ہیں۔ وہ ہے جب رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ضروری ہے کہ امید اور خوش فہمی میں فرق جو ہے واضح ہو۔ بہت لوگوں کا گناہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان الرحیم ہے، اور یہ خوش فہمی ہوتی ہے کیونکہ وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ سوچ کو عملی جامہ پہنائیں گے تو محنت کرنی پڑے گی اور وسائل جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ دوسری طرف جو امید ہوتی ہے وہ لوگ جو ہیں اللہ سے امید بھی لگاتے ہیں، اس کے لیے مصنون طریقے سے محنت بھی کرتے ہیں اور ہمت دکھاتے ہیں اور تمام کام کرتے ہیں تاکہ معروف طریقے سے سوچا ہوا مقصد جو ہے وہ حل ہو جائے۔ لہذا یہ خیال رکھیں، خوش فہمی رکھنا قابل مذمت معاملہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا قابل تعریف ہے۔ خوش فہمی کی مذمت اس لیے ہے کہ یہ امید کی ضد ہے، اور انسان جب اللہ سے امید باندھتا ہے تو اس کی سوچ اللہ سے جڑ جاتی ہے۔ یہ سب کچھ انسان کے عمل اور سلوک سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر ایک بے پرواہ انسان ہو جو اطاعت نہ کرے اللہ کی اور گناہ بھی کرتا جائے، اور اللہ کی طرح سے منع کی ہوئی چیزوں کا اسے کوئی خیال نہ ہو، تو اسے پھر اپنے عمل کی سزا ملتی ہے کہ وہ آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے، جو میں چاہتا ہوں بس میں وہی کام کروں۔ اسے بڑی آس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خصوصی معاملہ فرمائیں گے۔ یہ دراصل خام خیالی خوش فہمی ہے کہ اس نے گناہ اور غلطیوں کے باوجود اللہ سے امید لگائے رکھی اور ان رستوں کو بدلا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات ناپسند کی ہے کہ وہ کوئی آدمی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پہ موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پہ، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی مددگار نہ ہوگا۔ صرف آرزو کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک سسٹم ہے، پروسیجر ہے، سنت رسول ہے۔ اور اگر یہ خوش فہمی کرنا ہی دل میں بیٹھ جائے، اللہ رحمان الرحیم، بہت لوگوں سے ہم سنتے ہیں یہ بات، اللہ رحمان الرحیم ہے، انشاءاللہ بخش دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو طریقہ کار بتائے ہیں نا۔ تو ضرورت کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گمان بھی اچھا کریں کہ وہ معاف کرے گا، لیکن ہماری نیت
اور ہمارے اعمال جو ہیں سنت رسول اور قرآن کی ہدایات کے مطابق ہوں. غلطی ہو گئی ہے پھر اللہ سے اجر و ثواب جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی کریکشن کریں. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ پیدائشی مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ ماں باپ ان کے مسلمان تھے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. شعوری مسلمان ہونا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی اور ہماری ڈرائیونگ فورس ہر کام کی جو ہے قرآن و سنت سے ہے. یہ نہیں کہ میرے ابا نے کہا اور والدہ نے کہا، بلکہ قرآن نے کہا. جب شعور آ جائے تو اسی طریقے سے ہے جیسے ایک بچے کو شروع میں آپ کیسے سکھاتے ہیں. آپ کے والد نے، آپ کی والدہ نے کہا بیٹا امی نے کہا یہ کام کرو، اور امی کہتی ہے دیکھو ابو نے کہا یہ کام کرو. اور جب وہ شعور آ جائے تو پھر آپ اسے سکھاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے، اور غلط کام جو ہیں مختلف طریقے جو ہیں اس کی جو ڈرائیونگ فورس ہے اسے ماں باپ سے بدل کے اللہ اس کے رسول کی طرف لے جانا جو وہ ضروری ہے. لہذا ہماری نیت جو ہے یہی ہونی چاہیے کہ ہم ہمہ وقت جو ہے قرآن و سنت کے سائے میں زندگی گزاریں گے، اور صرف پیدائشی مسلمان کی بجائے شعوری مسلمان ہوں گے. جیسے لوگ پڑھ لکھ کے قرآن کا مطالعہ کر کے ڈسکشن سیٹسفیکشن کے بعد پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں. ہمارے اعمال سنت رسول کے مطابق ہوں، ورنہ یہ خوش فہمیاں جو ہیں وہ جنت سے دور لے جائیں گی. اگلا جو سبجیکٹ ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا وہ اللہ کی رحمت کے جائز امیدوار ہیں. اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرے گا اور انہیں اپنی رحمت سے نوازے گا. لہذا اہل ایمان اللہ سے جو امید باندھتے ہیں اس کے لیے عمل اور فعل دونوں بھرپور طریقے سے ضروری ہیں، اور بہترین کوشش جو ہے. یہ جو لفظ جہاد ہے یہ اس کا مطلب ہے انتہائی جدوجہد کرنا. یہ قتال نہیں ہے، قتال تو ایک لیول ہے مختلف، لیکن جدوجہد کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مجاہد جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا رہے. اللہ تعالیٰ کی ہمہ وقت اتباع، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت ہم نے بندگی کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کام میں اتباع کرنی ہے. اس کے لیے وہ تدبیریں سوچے، زبان و قلم سے تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے دوڑ دو پر محنت کرے، تمام امکانی وسائل اس کو فروغ دینے میں صرف کرے، اور اسی مزاحمت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے. جس راہ میں پیش ہے حتیٰ کہ جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہو تو اس میں بھی دریغ نہ کرے. اس کا نام جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ. یہ سب کچھ صرف ہو اللہ کی رضا کے لیے، اس غرض کے لیے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پہ قائم ہو، اللہ کا کلمہ سارے کلموں پہ غالب ہو. اس کے علاوہ کوئی غرض مجاہد کے سامنے نہ ہو. سب سے پہلا محاذ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا اپنا نفس ہے، جس پہ ہمیں قابو پانے کی ضرورت ہے کہ اس کی الائنمنٹ ہو جائے اللہ کے احکام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اس کے بعد ہمارا گھر ہے، پھر آپ کے دوست احباب ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کام غلط ہو رہا ہے اور آپ چپ رہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے، اس لیے بنی اسرائیل کی سب سے پہلی کمزوری تھی جو انہوں نے چھوڑ دیا اس چیز کو، اور مسلمانوں کو تاکید کی گئی. اور آپ گھر میں دیکھیں ایک بچہ غلط کام کر رہا ہے اور آپ خاموش رہیں تو آپ اسے کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکیں گے. جتنی چھوٹی عمر میں ایک پودا جو ٹیڑھا جا رہا ہے اسے سیدھا کر لیں گے وہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ درخت ٹیڑھا لگ گیا تو کبھی سیدھا نہیں ہوگا. یہ ضروری ہے کہ ہمہ وقت جو ہے اپنے بچوں پہ پوری توجہ کی جائے، اپنی غلطیوں پہ بھی کی جائے. اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی امید ایسے ہوتی جیسے ایک گارڈنر ہے، مالی. تو جو مالی اپنے نتائج حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا بیج بوتا ہے، ضرورت کے مطابق پانی دیتا ہے، پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے، زمین کو کانٹوں، جڑی بوٹیوں اور دوسری چیزوں، جانوروں، کیڑے مکوڑوں، طوفان سے بچاتا ہے، یہاں تک کہ پودے صحت مند ہو جاتے ہیں. تو کسانوں کو پھل کا انتظار ہوتا ہے جسے پا کے وہ خوش ہوتے ہیں اور شکر بھی بجا لاتا ہے. یہی وہ امید ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے باندھنی چاہیے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی دلدل میں، کیچڑ میں بیج ڈال دے اور بیٹھ کے انتظار کرے کہ پودا بڑا ہو جائے گا، اچھی فصل ہوگی، پھل بھی لگے گا، ایسا شخص تو بیوقوف ہے. ایک شخص اچھی زمین میں پودا تو لگاتا ہے مگر محنت نہیں کرتا کہ پودے کو پانی ملتا ہے کہ نہیں، مگر اللہ سے امید باندھتا ہے کہ بارش ہوگی تو یہ خوش فہمی ہے، اسے امید کہنا تو غلطی ہے. ایک شخص جو ہے اپنی تمام وسائل اور ذرائع استعمال کرتا ہے، ساتھ کوشش بھی کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور فصل کو پالنے میں کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں کرتا، اس شخص میں کہا جا سکتا ہے کہ جائز طور پہ وہ امید لے کے چل رہا ہے.
یہ صورتحال ایک سچے مسلمان کی ہے کہ عبادت کے لیے تمام محنت کرے اور احکام کی پوری اطاعت کی بہترین کوشش کرے، پھر اللہ سے امید رکھے۔ اس کا رب اس کو سیدھے راستے پہ جم کے چلنے کی توفیق بھی دے گا اور غلطیوں سے بھی بچائے گا۔ اس کا دنیا سے روانگی کا وقت ہوگا تو بندہ نہ خوار ہوگا، نہ غلط راستے پہ چلے گا۔ اس کا رب اسے ایسی حالت میں اپنے ہاں بلائے گا کہ اس بندے سے خوش ہوگا۔ اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے اور اپنی کریکشن روز کے حساب سے بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس میں صحبت بھی بڑی ضروری ہے، ایسے لوگوں سے ملاقات جو اللہ کے رسول میں چلنے کی کوشش کر رہے ہوں، آپ سے دین میں آگے ہوں، ان کے لیے کوشش کرتے رہنا، ان سے ملنا جلنا، تاکہ سوسائٹی جو ہے، نہیں تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ آدمی کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، خلیل نہ بنایا ہوتا، کیونکہ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں قیامت میں انہیں کے ساتھ جو ہے ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ آگے جو ہے امید جو ہے آدمی کو اللہ سے بنتی ہے، لیکن کچھ غور و فکر کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہماری امید جو ہے مضبوط رہے، اور اس کے لیے علماء نے 4 عوامل عموماً بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عنایات کو پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات کو یاد رکھنا۔ مہربانیاں کیا ہیں اللہ کی، اس نے ہمیں بنایا، سننے دیکھنے کی توفیق دی۔ اس کا احساس تو تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں جسے اللہ نے سننے کی یا دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی ہے، کہ اللہ نے یہ صلاحیت دی، اس کا کتنا فائدہ ہے۔ اور ذات باری تعالیٰ نے یہ زمین کو ہمارے لیے رہنے کے قابل بنایا اور پوری ہدایت دی ہے، فل جو ہے کوریج ہے 24 گھنٹے کا، اور ہر زمانے کے مطابق قیامت تک کے لیے اس کے لیے پیغمبر بھیجے، حدیث کو اور قرآن کو محفوظ رکھا ہمارے لیے تاکہ ہم اللہ پہ ایمان لیں اور اس کا بھیجا ہوا دین جو اختیار کریں۔ اور یہ کہ ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں، ہمیں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کی ہدایت صحیح ہے کہ نہیں، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں۔ اب اس پہ چلنے کی ضرورت ہے، ہمت کرنے کی ضرورت ہے، اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ یقین کرنے کی، اسے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نہیں، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں پتہ یہ صحیح ہے، تو لیکن اسے پکڑنا، اس کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی جو ہے، اس کی جو وعدے ہیں اسے یاد رکھا جائے کہ بندوں سے اللہ نے کئی انعامات کا وعدہ کیا ہے، اور بندوں کی عبادت اور اطاعت میں جو کوتاہی اور لغزش ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اور اپنے انعامات دیکھیں تو سوچتا ہے بندہ کہ کس طریقے سے یہ کام چلے گا۔ تیسرا ہے کہ موجودہ انعامات کو یاد رکھنا کہ دنیا میں بے انتہا مہربانیاں عطا کی ہیں، مہربانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اپنے جسم کی ساخت دیکھیں، اپنے حواس دیکھیں، رزق دیکھیں، دولت دیکھیں، اپنے بیوی بچوں کی صورت میں جو انعام ہے وہ دیکھیں۔ کبھی ذرا غور تو کریں جنہیں اللہ نے اولاد نہیں دی، یا جن کے بچہ کوئی معذور ہے جسے آج کل اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں، یا جس کے بچے بہت بچپن میں کو فوت ہو گیا ہو، یا والدین جو ہیں جدا ہو گئے ہوں بہت بچپن میں، تو کس دکھ سے وہ گزر رہا ہے۔ اور جس کے بچے اسپیشل چائلڈ ہیں وہ مستقل ایک عذاب کی، ایک مصیبت کی کیفیت میں ایفرٹ کر رہا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان نے کبھی عقل کا ٹیکہ ایجاد نہیں کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا بچہ یہ سمجھ نہیں آ رہا، بس اتنی اللہ نے عقل دی ہے۔ لیکن جب آپ کو اللہ تعالیٰ، جب ہمیں اللہ تعالیٰ بچے ایسے دے جو کہ عقل والے، صحیح سالم ہوں، ہاتھ پیر والے، اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ لیکن ہم نعمتوں کو بھول جاتے، سمجھتے میرا رائٹ تھا، یہ تو بچے نے ایسے ہی آنا تھا۔ لیکن کمپیریزن کیسے ہوگا؟ جب کسی کو دیکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی۔ اور جس ماں باپ کا بچہ ایسا ہو اور اس دیکھیں وہ ساری عمر کے لیے جتنی بھی اس کی عمر ہے، ماں باپ کوشش کر رہے ہیں کہ بچے ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا، بس تو جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہیں ہمارے پہ، وہ رحیم ہے، کریم ہے اور سب سے سخی اور شفیق ہے۔ اور ان وجوہات کی بنیاد پہ ایسی امیدیں ہوتی ہیں، بندہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے یاد کرتا ہے، لہذا یہ توبہ کا موقع جو ہے جانے نہ دیں۔ اور ایک اور جو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایک تو یہ کہ ہمارا اور آپ کا حساب ہے، یہ نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ 10 جماعت پاس ہے اسے ایم اے کا سوال نہیں ہوگا، جتنی اللہ نے صلاحیت ریسورسز دی ہیں اس کے مطابق حساب ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ غلطی اور توبہ کا موقع ہے، توبہ کریں، بیک ٹو اسٹینڈرڈ قرآن و حدیث کو فالو کرنا، چلنا چاہیے۔ اس لیے بندہ اپنے رب کی طرف سے مہربانی احسانات کے لیے شکر گزار رہے اور ساتھ ساتھ امید بھی رکھے۔ یہ جو امید رکھنی ہے اس کے فائدے کیا ہیں؟
اس کے فائدے یہ ہیں کہ پہلا تو جو سب کو پتہ ہے کہ بھی نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، جو کچھ بھی کام ہے، عبادات میں باقاعدگی اللہ سے امید ہے، لہذا یہ جو فرائض ہیں اس کو ہم نے پکڑنا ہے زور سے، اللہ تعالیٰ کا قرب ہم حاصل کر سکیں، اللہ کے حکم پہ یہ سیٹسفیکشن ہو، اللہ نے کہا میں کر رہا ہوں، اور عبادت جو ہے نا ہمیں اچھی لگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھیں، دل مسجد میں اٹکاؤ، یہ فرق ہے منافق اور مومن میں، اس کا دل مسجد میں نہیں ہوتا، وہ مصیبت سے جاتا ہے، اور مومن کا دل جو ہے مسجد میں ہوتا ہے، اگلی نماز کب آئے گی، اللہ سے میں گفتگو کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ اجر رکھے، اجر کی امید رکھے، فرائض پہ عمل ہو، سنت و نوافل ہو، بہترین کوشش ہو، جب یہ کام وہ کرتا رہے گا تو وہ انجوائے کرے گا عبادات کرنا، یہ امید جو ہے اسے حوصلہ بڑھائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اس کے سامنے رہے گی، اسے مزہ آئے گا، اس کے بغیر اس کا زندگی نہیں چلے گی۔ اور خوف جو ہے صرف محبت ایک چیز ہے، لیکن یہ سوچنا ہر وقت کہ نہیں وہ جہنم آ جائے گی، نہیں تو ایسے خوف سے کام نہیں چلتے ہیں، محبت سے کام جو ہے وہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت اسے کام پہ آمادہ کرتی ہے، خوف کی وجہ سے بندہ پریشانی الجھن محسوس کرتا ہے، امید رکھنے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی تو ہر کام میں ہر حال میں ہے، تو کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس کے اندر، لہذا بندہ جو ہے وہ شعوری کوشش کرے، ہر کام میں دیکھے اللہ کا حکم کیا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، بندے کو اللہ کی ضرورت ہے کہ بندہ تو اللہ کی طرف سے اس کی مہربانیوں اور اس کے رحم کے بغیر جو ہے وہ جی نہیں سکتا، اور یہ وقت جو ہے بہت جلدی جو ہے وہ گزر جاتا ہے، تو یہ خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ سے معاف کریں گے، اسے امید رہے گی، رب سے جو امید ہوگی، اگر امید ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بندہ کسی اور بھی رخ چل سکتا ہے، لہذا بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سونپ دے، جیسے اس نے کہا ویسے میں کروں گا، جو اللہ نے کہا اس کی پسند ہے، جو میری پسند ہے، جو کچھ جتنا اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ کافی ہے، امید پہ یقین ہونا چاہیے، اور یہ استغفار اور مستقبل کے لیے جو توبہ یہ ضروری ہے، اس میں بندے کی طرف سے فرما برداری اور اس کے سبمیشن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں تو بھی یقین رکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے دعائیں قبول کریں گے، وہ سننے والا سمیع بصیر ہے اور ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگنا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو کیسے دعا مانگتے ہیں؟ یہ دعا تبھی مانگی جاتی ہے جب اللہ سے امید ہوتی ہے، نہیں تو کون دعا مانگ سکتا ہے؟ کہ دعا کا سہارا لیں گے تو پھر اللہ اس مصنون طریقہ جو ہے، امید کی کرن ہوگی تو دعا مانگی جائے گی، اور بندہ اس وقت تک دعا مانگتا رہتا ہے جب تک اسے اللہ سے امید ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، جب آدمی جو ہے یہ پسند کرے کہ بندے اپنے رب سے دعا مانگیں، اس سے التجا کریں، اور وہ سخی اور فیاض ہے اور بے حساب دینے والا ہے، تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے صفات اور ناموں کو یاد کر کے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا جائے، یہ جو ہے کہ یا رحمان اور یا رحیم، اور اس کے بعد وہ غفور الرحیم ہے، یہ کیفیت جو ہے تاکہ مغفرت کی امید ہو۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگا ہے، یہ دعا کا جو حاصل کیا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ جیسے اس کے آداب دعا کے بتائے گئے ہیں کہ جو مانگیں گے وہ مل جائے گا، یا جو مانگیں گے اس سے بہتر مل جائے گا، یا اس کا اجر آخرت میں مل جائے گا، یا کوئی مصیبت ٹال دی جائے گی، لیکن دعائیں ضائع نہیں جاتی۔ قرآن میں اس کی ایشورنس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے سورہ بقرہ میں، یہ کہ رب سے امید ہو کہ اس کا رب خوش ہوگا، جنت میں داخل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سے پھر محبت بھی شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ یقین بھی ہوتا ہے سارا۔ ایک اور اہم فیکٹر جو ہے اس کا عبادات کا وہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ میں کئی بار سوچتا ہوں قرآن میں اتنا ذکر ہے، اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، یہ جو کیفیت ہے، نعمت کو پہچانتے نہیں ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں صرف، یہ جو ہے مرنا تو سب نے ہے، لیکن یہ کہ جب وہ وقت جو اللہ نے دیا ہوا ہے کام کرنے کا اس کو تو استعمال نہیں کرتے، کیا کر رہے ہیں؟ وقت گزار رہے ہیں، یہ جو نعمت ہے وقت کی جس میں عمل کیا جا سکتا ہے اس کو بھی ضائع ہم کر دیتے ہیں۔ تو شکر گزاری کا جو ہے طریقہ کار یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، تبھی ہوگا اگر نعمت کو پہچانیں، احساس رکھیں تو پھر اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کریں۔
پھر اللہ کا ذکر جو ہے بار بار کریں اپنے اوپر. دعائیں جو ہیں ہمیں سکھائی گئی اس کام کے لیے، جس میں سبمیشن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے. حتیٰ کہ باتھ روم میں جانے کی دعا بھی ہے، نکلنے کی بھی دعا، ہر چیز کے لیے دعا جو ہے یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ دی گئی ہے. پھر ایک اور اہم فیکٹر ہے، وہ ہے امید ہے کہ خوف ہے. خوف ہے جہنم کا، خوف ہے اللہ کی ناراضگی کا، اور امید ہے اللہ سے بخشش کی، اور امید ہے اللہ سے کی مغفرت کی اور برکت کی اور جنت کی. اس میں بھی ایک توازن جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ درمیانی راستہ ہو. تو اس سلسلے میں یہ درمیانی جو راستہ ہے اس کی ایک مثال دی گئی ہے. ایک اہل علم نے کہا کہ اللہ سے امید اور خوف جو ہے ایک پرندے کے دو پروں کی طرح ہے. اگر یہ دونوں توازن میں ہیں تو پرندے کی اڑان ٹھیک رہے گی. اگر دونوں میں سے کوئی ایک ختم ہو گیا تو پرندہ ٹھیک طرح اڑ نہیں سکے گا. اگر دونوں پر ختم ہو جائے تو موت لازمی ہو جائے گی. لہذا نہ تو اوور کانفیڈنٹ ہو جائے، اس طرح کی امید ہو، نہ خوف ایسا ہو جائے کہ ڈپریشن میں چلے جائیں. ایک توازن جو ہے وہ ہونا زیادہ ضروری ہے. قرآن میں بھی خوف کا اور امید کا ذکر جو ہے کئی جگہوں پہ کیا گیا ہے. سورہ اعراف میں ہے ان ربک لسریع الحساب وانہ لغفور رحیم. سورہ اعراف میں یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز ہے اور درگزر رحم سے بھی کام لینے والا ہے. دونوں چیزیں اکٹھی ایک ہی آیت کے اندر ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی. دیکھیں ایک ہی سینٹینس میں ایک طرف جنت کا ذکر ہے، ایک دوزخ کا ذکر ہے. دونوں چیزیں جو ہے خوف اور امید جو ہے اس کو ایک توازن کے ساتھ جو ہے وہ رکھا گیا ہے. آگے تو خوف جو ہے اس میں بھی ایک امید کی کیفیت ہے کہ ہم اس کے مطابق چلیں گے. نہیں تو اگر خوف کی امید نہ ہو تو انسان تباہ ہو جائے گا. امید میں خوف بھی ہے، ورنہ کسی کو اللہ سے سزا کا خوف نہ ہو تو کہ نیک کام کرے گا، برے اعمال سے بچے گا. جو لوگ اللہ سے خوف کھاتے ہیں اور امید باندھتے ہیں وہی عقل مند لوگ جو توازن رکھتے ہیں. امید جو ہے وہ کب حاوی ہونی چاہیے؟ تو جب موت کے آثار ہو جاتے ہیں تو خوف تو اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم کریکشن کر سکیں، لیکن اس وقت تو کریکشن کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اس وقت تو صرف امید ہے وہ اس آدمی کو نزا کے وقت جو ہے وہ دلائی جاتی ہے. امید کے بارے میں سوچا جائے، اسے تلقین کی جائے، اس کا کلمہ جو ہے وہ بیان کرے. لہذا ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اور خوف جو ہے اس وقت امید کو حاوی جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے خوف کو بار بار ذکر کرنا بھی ضروری ہے. مثلا جو لوگ بڑے پرسکون عیش والی زندگی گزار رہے ہوں انہیں بتایا جائے کہ کس طریقے سے آگے حساب ہوگا. اور یہ عنصر جو ہے ضرورت ہے کہ خوف زدہ ہوں تاکہ لوگ اپنے آپ کو سزا سے محفوظ نہ سمجھیں، اور فطری طور پہ وہ غافل ہوتے ہیں تو اللہ کی سنت کو جاننے کی کوشش کریں. جب کوئی گناہ آدمی سے ہو جائے اس وقت خوف کی کیفیت ہونی چاہیے تاکہ جہنم کی آگ اور عذاب کے متعلق سوچیں. اور منافق کی توبہ تو ہے، کیا ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ توبہ ایسے ہے جس طرح کے حدیث میں ہے کہ بس مکھی بیٹھی میں اڑا دوں گا. لیکن مومن جو سمجھتا ہے کہ پہاڑ سر پہ آ پڑا، جب تک میں توبہ اور استغفار نہ کر لوں تو میرا ایسے پیچھا نہیں. لہذا یہ چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے. لہذا قرآن نے یہ پھر لوگ کئی خود فریبی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہی سمجھتے ہیں اللہ تعالی رحمان الرحیم ہے اور اسی آیت کو لے کے ساری عمر جو گزار دیتے ہیں، پھر اپنا مرضی جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے گمان رکھنا اس شخص کو فائدہ ہوتا ہے جو توبہ کرے، معافی کا طلبگار ہو، غلط کاموں میں شرمندہ ہو اور صحیح رستے کو پکڑنے کی کوشش کرے. کچھ لوگ جو ہیں عبادات بہت زیادہ کرتے ہیں اور پھر کبھی ذہن میں شیطان آتا ہے اب تم محفوظ ہو گئے سزا سے، بالکل اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے. حالانکہ اشرہ و بشرہ کے حالات آپ پڑھیں، وہ آخر تک بھی یہی سوچتے تھے کہ بس اللہ تعالیٰ اگر ہمیں برابر بھی چھوڑتے تب بھی بڑی بات ہے. تو کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم بالکل محفوظ ہو گئے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو امید میں محنت کرتے ہیں اللہ کے لیے عبادات میں اور اس کے طریقے پہ چلتے ہیں. دوسرے لوگ ہیں جو کہ عبادات میں اپنی پسند کو چھوڑ دیتے ہیں. جو اللہ کی پسند ہے وہ میری پسند ہے، جو اللہ نے کہا وہ جو اللہ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، وہ ان کے طریقہ کار ہے. اور تیسرے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے جس کے لیے ہمیں خبر دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو انہیں شوق ہوتا ہے. تو جو ہے سورہ کہف میں بھی آیا
تو جو اللہ سے ملاقات کرنے کی توقع رکھتا ہے، جب ملاقات کا وقت مقرر ہوتا ہے اللہ سب کی، یہ وہ ملاقات ہے جب جنتیوں کو سب کچھ مل جائے گا تو پھر یہ انعام جو ہے ان لوگوں کو دیا جائے گا. تو یہ کیفیت جو یہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ سوچیں کہ ہر قسم کا جو گناہ ہے اس سے معافی ممکن ہے، اس سے توبہ جو ہے وہ ممکن ہے. یہ معاملہ ان لوگوں کا نہیں ہے جن سے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، بلکہ ہر آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے. آگے معافی اور بخشش جو مل سکتی ہے، لیکن آگے سچی توبہ کریں، اپنے رستے کو بدل لیں، اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیں. امید جو ہے کچھ لوگوں کے لیے علاج بھی ہے. وہ کیسے کہ جو شخص نا امید ہو گیا، ڈپریشن میں چلا گیا، اسے جو ہے امید دلانی چاہیے اپنے رب کی مہربانی کی. یا جس میں سزا کا خوف ہو اس کو بھی امید دلانی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دے اور وہ امید کر کے صحیح رستے پہ چلنے کی کوشش کرے. لیکن ایک گناہگار اسے جھوٹی امید نہ دلائیں، اسے جو ہے خوف دلائیں تاکہ وہ صحیح رستے پہ آنے کی کوشش کرے. ہمارے اعمال جو ہیں کئی دفعہ لوگوں سے ایسی امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وہ لوگوں سے بس یہ میرا کام کر لے گا اور وہ کر لے گا. وہ ہمارے سامنے ایسی مثال ہے جیسے کہ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے لیے ڈھونڈنے کے لیے اپنے بیٹوں کو کہا جاؤ اسے ڈھونڈو، امید باندھی ان سے، اور لیکن کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ رحمان الرحیم ہے. لیکن کبھی بھی انسانوں سے امید ایسی نہ ہو کہ اللہ سے امید جو کم ہے لیکن انسانوں سے امید بہت زیادہ. بنیادی جو ہے امید وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے. بلکہ اصول یہ ہے کہ جو شخص انسانوں سے امید رکھے جتنی اللہ تعالیٰ سے باندھتا ہے تو اس نے شرک کیا. اب آخر پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، ہماری دعائیں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہو اور ہمیں اپنے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے. جو مصنف ہیں اس کتاب کے شیخ منجد، انہوں نے اپنی کتاب میں آخر پہ ایک مختصر سوال نامہ بھی رکھا ہے، اور وہ سوال نامہ اس لیے تاکہ ہم ذرا جانچیں کہ گفتگو کو احتیاط سے سنا گیا کہ نہیں. یہ ذرا دے دیں ایک اس کا ایک حصہ ابھی ہم دیکھیں گے کوئکلی، اور دوسرا جو ہے چھوڑ دیں گے تاکہ آپ بعد میں اسے غور و فکر کر سکیں. تو اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے اپنا امتحان لیں. امید اور خوش فہمی میں کیا فرق ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے سنت رسول کے مطابق جو کام کرتے ہیں، اور خوش فہمی کیا چیز ہے کہ اس کے مطابق ہم کوئی ایکشن نہ لیں. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے کے کیا فائدے ہیں. کوئی صاحب جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں جواب میں وہ ضرور کریں اگر دھیان سے سنا گیا ہو یاد ہو تو. کہ اللہ کی عنایت کو یاد رکھیں، اللہ کے وعدوں کو یاد رکھیں، اللہ کے انعام کو یاد رکھیں، اس کی رحمت کو یاد رکھیں. آگے کون سے عناصر سے امید بنتی ہے؟ کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، اس نے توبہ کا رستہ ہمارے لیے کھلا ہے. پانچواں جو ہے ایک مومن کو کب چاہیے کہ خوف کو حاوی کرے. آخر کوئی تو وقت ہے نا جب خوف زیادہ ہونا چاہیے، موت کے وقت. جب گناہ کا کام کرے. ہاں، عیش و آرام میں ہو، گناہ کے وقت ہو، خود فریبی ہو، سزا سے اپنے آپ کو محفوظ کوئی سمجھ رہا ہو. اور جو امید کو کب حاوی رکھے؟ موت کے وقت. ساتواں جو ہے وہ امیدوں کی فہرست بنائے کہ کون سی قابل تعریف ہیں، کون سی قابل مذمت ہیں. جو شخص اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پہ ہو، نیک اعمال کرے، اللہ سے اجر کی امید رکھے تو یہ قابل تعریف ہے. اور دوسرا جو شخص توبہ کرے اور امید رکھے کہ اللہ معاف کر دے گا اور اس کا پردہ رکھے گا. قابل مذمت یہ کہ جو گناہ کرتا رہے، غلط کاموں میں مصروف ہو اور امید رکھے کہ اللہ معاف کرے گا، اللہ کی رحمت کا بھی امیدوار ہو.
آگے ہے امید کے درجات کیا ہیں. جیسے ہے کہ عبادت میں استقامت ہو اور محنت کر رہا ہو، اپنی پسند کو چھوڑ دے اور اللہ کی پسند میری پسند، اللہ کی ترجیح میری ترجیح، اور اللہ سے ملاقات کا شوق جو کہ الٹیمیٹ پرائز ہے جنتیوں کے لیے. نوما ہے امید کی بنیاد مضبوط ہونے کی کیا نشانی ہے؟ عمل بھی مضبوط ہو، دعا ہاں جی، بندہ اپنے رب کا شکر گزار ہو اور اللہ سے امید وابستہ کرے کہ اس کی بخشش کرے گا اور اس پہ. اور آخری جو ہے وہ ہے کہ دل کے اعمال کون سے ہیں اس سلسلے میں، جو سب سے شروع میں بات ہوئی تھی. جی صدقہ تو ایک ایکشن ہے، دل کے اعمال. ہاں جی، ہاں جی، اللہ سے خوف، اللہ سے امید اور اللہ سے محبت، جس میں سب سے مضبوط جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے. تو یہ چند آسان سوال تھے. دوسرے سوال جو ہیں وہ تو انہوں نے پہلے ہی لکھا ہے کہ وہ ایسے ہیں جو کہ آپ غور و فکر کریں اور سوچ اور سمجھ سے محنت کی ضرورت ہے. یہ ذرا تھاٹ پروسیس کے لیے میں لے کے آیا تھا پرنٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب سے صحیح امید باندھنے کی توفیق عطا کرے، اور اس امید میں جو توبہ کا عنصر ہے وہ ہم اچھی طرح اس پہ عمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توبہ کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ اپنا احتساب کرنے کی اور کریکشن فیکٹر اپلائی کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم ہمیشہ اس کے راستے پہ رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اتنا علم بھی کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہماری ہر کام کی ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ ہمارے بچوں کی ڈرائیونگ فورس کاموں کی وہ یہ ہو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. جو لوگ بھی دروس میں آ رہے ہیں جو کسی مجبوری سے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اپنی رحمت و برکت نازل کرے. جو لوگ بھی دروس کے انتظام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکت و رحمت نازل کرے، ان کے گھروں میں برکت دے، ان کے لیے آسانیاں کرے، ان کے وقت میں، ان کے رزق میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے صحیح مسلمان بننے کی، ہمیں اپنے بچوں کو صحیح با علم مجاہد بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے صحیح خدمت کرنے والا بنائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہ ساری گفتگو میں جو کہ کتاب کی بنیاد پہ رکھا گیا تھا، کوئی بات ایسی ہو جو کہ اللہ کے منشا کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں. جو صحیح باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے. جزاک اللہ خیر. جی، جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آنے کی توفیق دے. یہ بھی بہت اہم دعا ہے.